الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے قابل احترام صدر مدرس جناب محترم محمد خالد اعوان صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اور معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے رب کائنات کے مقدس کلام کی سورہ رحمان کی مختصر سی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں رب کائنات نے بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ رب کائنات سب سے پہلے معلم ہے، اللہ کی ذات معلم ہے۔ معلم کے معنی استاد۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا، قرآن یعنی پڑھنا سکھایا۔ سب سے پہلے معلم رب کائنات اللہ جل مجدہ۔ اور ایک خوبی سب سے پہلے جو اللہ نے معلم میں ذکر فرمائی وہ رحمانیت ہے، یعنی استاد ایسا ہونا چاہیے اس کے اندر رحم دلی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی خوبی استاد کی بھی یہی ہے کہ رحم دلی۔ اس کے بعد حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو حضور کی ذات بھی ہمارے لیے معلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ معلم ہیں سکھانے والے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ مخصوص اللہ کی کتاب اور حکمت و دانائی کی، دانش کی باتیں تعلیم دیتے، سکھاتے ہیں۔ کس نے سکھائی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ حضور کی ذات کی معلم۔ اور یہ حضور کی ایک اہم خوبی یہ کہ حضور پر جب سب سے پہلے قرآن نازل ہوا، وہاں سے جب تشریف لائے مکہ میں، معابدہ کا علاقہ ہے جہاں غار حرا ہے، جبل نور ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ تو وہاں تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مسجد الحرام سے۔ تو وہاں سے حضور جب واپس آئے تو حضور کے جسم مبارک میں کپ کپی تھی اور سردی لگ رہی تھی، سردی محسوس ہو رہی تھی، تو کپ کپی خوف کی کیفیت۔ تو ایک خوبی استاد کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر خوف خدا، خشیت الہی ہونی چاہیے۔ حضور کی ذات سے ہمیں یہ محسوس ہوا، معلوم ہوا، کیونکہ حضور آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوف کے مارے، حضور فرما رہے تھے کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھائیے، مجھے کمبل اڑھائیے، سردی لگ رہی ہے۔ یہ سردی کا ہونا یہ منظر تھا، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری اس کی ڈیٹیل تفصیل بیان کروں، بہرحال مختصر تھوڑی سی نمونے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ پھر یہ کہ نیچے آئی حضور کے صحابہ کرام جنہوں نے حضور سے تربیت پائی، وہ بھی ہمارے لیے معلم کا درجہ رکھتے، استاد کا درجہ۔ انہوں نے پھر یہ کہ حضور کے دین کو آگے بڑھایا۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ بچے بھی کھڑے ہوئے اسمبلی میں اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ مولوی لوگ تو بولنے والے تو بس یہ ہے کہ ان کو تو مائک مل جائے وہ تو شروع ہو جاتے ہیں، ان کو تو پھر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بھی بولنے کے لیے کم ہے۔ بہرحال صرف ایک واقعہ عرض کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک یہودیوں کی طرف سے ایک قاصد آیا، انہوں نے یہ ہے کہ خط پیش کیا۔ خط کے اندر 4 سوالات دیے گئے تھے کہ آپ ان 4 سوالات کے جوابات ہمیں آسمانی کتابوں کے حوالے سے دیجیے۔ میرے عزیز بچے، طلباء، طالبات جتنے بھی کھڑے ہیں تھوڑا الرٹ ہو کے سنیے گا، کیونکہ میں بھی خود ٹیچر ہوں، استاد ہوں، تو لہٰذا یہ ہے کہ میں آپ کی توجہ چاہنے کے لیے، مبذول کرانے کے لیے میں یہ چاہوں گا، میں آپ سے بیچ میں پوچھوں گا کہ یہ فلاں کون سا سوال تھا، فلاں نمبر کون سا سوال تھا۔ تو بہرکیف 4 سوالات اس کے اندر دیے گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے خط پڑھا تو خط میں لکھا تھا کہ
وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، ان کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا، لیکن عمر جب شمار کی گئی تو ایک بھائی کی عمر 100 سال زیادہ تھی اور دوسرے بھائی کی عمر 100 سال کم تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کون تھے؟ دوسرا سوال تھا کہ وہ کون سا قیدی ہے، وہ کون سا قیدی ہے جو قید خانے میں اسے سانس لینے کی اجازت بھی نہیں ہے اور پھر وہ زندہ بھی رہتا ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ وہ کون سی قبر تھی جس کے اندر جو مدفون ہے وہ بھی زندہ ہے، قبر بھی زندہ ہے، اور قبر اپنے مدفون شخص جو اس کے اندر دفن ہے اس کو سیر کراتی پھرتی تھی۔ کتنے سوال ہوئے؟ 3۔ کون کون سے؟ بیٹا آپ ذرا مجھے بتائیں گے۔ پہلا سوال، آپ توجہ سے نہیں سن رہے بیٹا، یہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے میری؟ آپ بتاؤ۔ اچھا چلیے تو بہرحال کون بتا رہا ہے؟ چھوٹو چھوٹے بتائیں گے؟ یہی والا۔ اچھا یہ جی بتائیں۔ دو بھائی جو ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے اور ایک ساتھ ہی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلو شاباش بیٹا۔ بہرحال چوتھا سوال یہ تھا کہ وہ زمین کون سی ہے جس پر جب سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، کائنات بنائی ہے، ایک ہی دن سورج کی شعاعیں کرنیں سن ریز پر پڑی، نہ پہلے کبھی پڑی تھی نہ قیامت تک پڑیں گی، وہ کون سی جو ہے وہ زمین ہے؟ حضرت عمر فاروق خود اس وقت امیر المومنین تھے، انہوں نے سوالات پڑھے اور انہوں نے پھر وہ خط آگے بڑھا دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف۔ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، حضور نے ان کی تربیت فرمائی تھی، حضور نے ان کو سکھایا تھا، تعلیم دی تھی، اور حضور نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق نے ان کی طرف وہ خط بڑھا دیا، انہوں نے لیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ پہلا سوال کیا تھا بیٹا؟ دو بچے تھے، دو بھائی دو بھائی تھے جو ایک ساتھ ہی ٹھیک، پیدا تو ہوئے۔ وہ دو بھائی، انہوں نے جواب میں لکھا کہ دو بھائی اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام اور عزیز دو بھائی تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے اور دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا، لیکن جب آخر میں عمر شمار کی گئی تو 100 سال ایک بھائی کی عمر زیادہ ایک کی کم ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ تو مارنے کے بعد زندہ کیسے فرمائے گا، کس طرح سے ہمیں زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر اس کا جواب تجھے مل جائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے، کہیں پر درخت کے سائے میں جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، ساتھ اور پھر یہ ہے کہ اس ساتھ میں وہاں کوئی غار بھی تھا، تو اس غار کے قریب لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نیند عطا فرمائی کہ وہ سوتے ہی رہ گئے۔ اور جو سونے والا ہوتا ہے نا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنا ٹائم سویا ہوں۔ ہم لوگ بھی جب اٹھتے ہیں تو اٹھ کر کے فوراً گھڑی کو دیکھتے ہیں یا موبائل کو دیکھ کر اس پہ دیکھتے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے، کتنے بجے ہیں، ہم کتنا سوئے، تو ہم دیکھ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ عزیر کتنا سوئے ہو؟ یا اللہ 1 دن یا 2 دن سویا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں عزیر، تم پورے 100 سال سوئے ہو۔ اپنے خچر کو دیکھو تو خچر جو ان کے جس پر سوار ہو کر آئے تھے، خچر غائب، اور اپنے ساتھ جو زیادہ سفر کھانا جو لیا تھا وہ صحیح سلامت، وہ کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، لیکن خچر غائب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر دیکھو ہم کس طرح سے فنا کرنے کے بعد، مارنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ اسی زمین سے جو ہے وہ کھال گوشت اس میں لگنے لگا، اور آہستہ آہستہ خچر جو ہے وہ زندہ ہو کر کے ہڈیاں بھی اس میں آ گئی، گوشت پوست لگ گیا، اس کے بعد وہ خچر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے ہم مارنے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے جب عمر 100 سال دنیا کی مشغولیات ایکٹیویٹیز سے یہ قطع رہے، منقطع کٹے رہے، یہ 100 سال اس لحاظ سے ان کی عمر کم ہو گئی، کم شمار کی گئی،
اور دوسرے بھائی کے وہ تو پورے مشاغل زندگی کے وہ کرتے رہے، لہٰذا اس لیے ان کے 100 سال عمر زیادہ ہو گئی۔ دونوں بھائیوں کا پھر انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ پہلے سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ دوسرا سوال کون سا تھا بیٹا؟ جیل میں رہ کے قیدی۔ چلو، دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ دنیا کا کون سا قیدی ہے جو قید خانے میں اسے سانس لینے کی اجازت نہیں ہے اور پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ مرغی کا انڈے کے اندر چوزا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیے، کہیں سے بھی کوئی سوراخ ہے بیٹا؟ نو سر، کہیں سے سانس لیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہے کہ 21 دن کے بعد وہ اس میں سے ہے کہ اس کو چیرتے ہوئے اور وہ باہر نکل آتا ہے۔ یہ انڈے کے اندر ہی ہے، بچہ جو ہے یہ قیدی ہوتا ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ سانس لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا جواب یہ لکھ دیا کہ یہ قیدی یہ چوزا ہے جو انڈے کے اندر ہے۔ تیسرا سوال، کون سی قبر؟ نہیں سن رہے؟ آواز آ رہی ہے بیٹے آخر تک؟ اچھا، قبر وہ بھی زندہ ہے، اپنے مدفون جو ہے وہ بھی اس کے اندر زندہ ہے، اس کو سیر کراتی پھر رہی ہے۔ تو وہ قبر جو ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی ان کو یہ ہے کہ سمندر کی سیر کراتی پھر رہی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے پھر ان کو ساحل پر باہر پھینک دیا، نکال دیا۔ تو اس طرح قبر جو ہے وہ اندر، چونکہ وہ اس کے اندر مدفون تھے، دفن تھے، نکل نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ قبر تھی، قبر بھی زندہ تھی، اس کے اندر جو مدفون تھا وہ بھی زندہ اور اسے سیر کراتی پھر رہی تھی۔ تو یہ جو ہے قبر اور اس کا مدفون حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی تھی۔ چوتھا اور آخری کہ وہ زمین کی کون سی تہ ہے؟ وہ تہ جو ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے تھے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر پیچھے سے آیا، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اٹھائی اور اٹھا کر کے دریا پر ماری تو دریا 2 پارٹوں میں تقسیم ہو گیا۔ بحر قلزم، اس سمندر کی تہ میں، دریا کی تہ میں وہاں پر زمین جو ہے وہ نظر آئی، اور زمین کے اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا پورا لشکر گزر گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر پیچھے بعد میں تعاقب میں آیا اور پانی دونوں طرف سے مل گیا، اسی میں وہ غرق ہو گئے۔ تو وہ زمین کی وہ بحر قلزم کی وہ تہ جو ہے وہ تہ تھی جس پر سورج کی کرنیں اس دن پڑی، اس سے پہلے نہ کبھی پڑی تھی نہ کبھی بعد میں پڑیں گی۔ یہ جو ہے وہ لکھ کر کے اور انہوں نے خط کا جواب روانہ کر دیا۔ جیسے ہی خط ملا، یہودیوں نے کہا کہ خدا کی قسم لگتا ہے کہ ابھی بھی مسلمانوں میں کوئی پیغمبر، کوئی نبی زندہ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی عظمت کیوں ملی کہ ان کو اتنی شان ان کی جو ہے انہوں نے پیغمبر کے برابر کر دی؟ یہ شان علم کے ذریعے۔ بیٹا اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اکثر بچے جو ہے وہ کس سے تعلق ہے؟ متوسط گھرانے سے۔ اگر آپ اپنی ترقی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی، آپ کا مقصود صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی نوکری، لیکن یہ یاد رکھیں کہ غریب اور متوسط گھرانے کے بچے جو ہے وہ ترقی اسی علم کے ذریعے کر سکتے ہیں، جس علم کے ذریعے انسان کو اللہ کے ہاں بھی فضیلت ملے گی اور یہاں پر بھی فضیلت ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔